ریمنڈ کے تمام جنگی مشورے نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیے گئے اور بالآخر جمعہ 3 جولائی 1887 کو عیسائی فوج نے صفوریہ سے اپنے تمام خیمے اٹھا لیے اور تبریہ کی طرف کوچ کر گئے۔ ابھی صلیبی فوج نے مشکل سے چند میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ مختلف پہاڑوں میں چھپے ہوئے اسلامی لشکر کے چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں نے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر عیسائی فوج کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ اس نے کفار کے تمام پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا، جہاں سے تبریہ جانے والی تمام شاہراہیں واضح طور پر نظر آتی تھیں، اور انہی شاہراہوں سے عیسائی لشکر گزر رہا تھا، اور یہ تمام شاہراہیں پتھریلی تھیں اور دور دور تک کسی درخت کا سایہ نہیں تھا۔ جب صلیبی سپاہی مسلمانوں کی زد میں آ جاتے تو کسی پہاڑی کی اوٹ میں چھپے ہوئے مسلمان تیر انداز دشمنوں پر تیروں کی بارش شروع کر دیتے۔ صلیبی فوج کا ہراول دستہ ریمنڈ کی کمان میں تھا۔ اس کے بہت سے نائٹس مسلمان تیر اندازوں کے حملوں میں ہلاک ہو چکے تھے۔ اس علاقے میں پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ تیز دھوپ میں صلیبیوں کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ ان کے سروں کے آہنی خول اس طرح تپ رہے تھے کہ جیسے ان میں انگارے بھرے ہوئے ہوں۔ سورج کی تپش نے صلیبیوں کے سرخ و سفید چہروں پر سیاہی پھیر دی تھی۔ ان کے ہونٹ اور حلق خشک ہو گئے تھے اور پیاس کی شدت سے زبانیں اکڑنے لگی تھیں۔ فرینکس اور ٹیمپلرز کے دستے صلیبی فوج کے عقب میں چل رہے تھے۔ کہنے کو عیسائیوں کی یہ دونوں مذہبی فوجی تنظیمیں اپنی جاں بازی اور سرفروشی کے لیے بڑی شہرت رکھتی تھیں، مگر ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ یہ دونوں تنظیمیں صرف یورپ کے سرد موسم میں اپنے عسکری جوہر دکھا سکتی تھیں۔ ایشیائی کوچک میں موسم گرما ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی مہارت اور ذہانت و فراست کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا تھا کہ والی مصر نے شدید گرمی کے موسم میں جنگ کا آغاز کیا تھا۔ نتیجتاً سورج کی تمازت نے فرینکس اور ٹیمپلرز کو بے حال کر دیا تھا۔ اب یہ فوجی دستے اس قابل بھی نہیں رہے تھے کہ وہ اپنے بادشاہ گائی آف لیسگنن کی مدد کو پہنچ سکتے، جو لشکر کے عقب میں چل رہا تھا اور خود بھی پیاس کی شدت سے بدحواس تھا۔ جب اس نے فرینکس اور ٹیمپلرز کا یہ حال دیکھا تو اسے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ دونوں دستے فوج سے کٹ کر ہی نہ رہ جائیں۔ مجبوراً گائی آف لیسگنن نے اپنے لشکر کو ٹھہر جانے کا حکم دیا، حالانکہ تبریہ تک پہنچنے کے لیے صلیبیوں نے آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا۔ گائی آف لیسگنن نے ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ رات اسی مقام پر گزاریں مگر ہتھیار نہ کھولیں۔ ریمنڈ فوج کے ہراول دستے سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ اس کا زور صرف اس بات پر تھا کہ صلیبی فوج کسی نہ کسی طرح پانی کے کنوؤں تک پہنچ جائے تاکہ عیسائی سپاہی اپنی پیاس بجھا لیں اور تازہ دم ہو کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں ریمنڈ کی تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ تھکے ماندے اور پیاسے فرینکس میں ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ تھی جو پہاڑیوں پر صلیبی فوجوں کا راستہ روکے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر جب ریمنڈ کو معلوم ہوا کہ فوج کا عقبی دستہ بھی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور گائی آف لیسگنن نے مارسیلیا کے مقام پر خیمے نصب کرنے کا حکم دے دیا ہے تو وہ بے اختیار چیخ اٹھا، افسوس، ہم جنگ ہار گئے، اب ہمارا شمار مردوں میں ہے، حکومت ختم۔ وہ صلیبیوں کے لیے ایک ناقابل فراموش رات تھی۔ سپاہی اور گھوڑے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے خیموں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ اس موقع پر صلاح الدین ایوبی نے ایک اور عجیب چال چلی۔ اس کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قریب کی تمام جھاڑیوں میں آگ لگا دی۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ آگ اور دھوئیں نے صلیبیوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس صورتحال کو ایک مورخ نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، اللہ نے صلیبیوں کو آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور پشیمانی کے پیالے میں پانی پلایا۔ بڑی مشکل سے یہ رات گزری اور 4 جولائی 1187 کا سورج طلوع ہوا۔ صلیبی فوج میں شامل نائٹس جلد ہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے، لیکن پیادہ فوج کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ پیاس کی شدت سے ان کے منہ کھلے ہوئے تھے اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ تمام کنوؤں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رات ہی میں کنوؤں پر اپنے سپاہی تعینات کر دیے تھے اور انہیں ضرورت کے مطابق تیر فراہم کر دیے تھے۔ تیروں سے لدے ہوئے 70 اونٹ قریب ہی کھڑے ہوئے تھے تاکہ تیروں کی ترسیل میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ آخر لوبیا کے مقام پر دونوں فوجوں میں مقابلہ ہو گیا۔ کفار کی پہاڑی پر متعین فوج نے گائی آف لیسگنن کو تبریہ کی شاہراہ پر مار بھگایا۔
یروشلم کا نگران اعلیٰ بھاگ کر شمال کی طرف وادی حمان کے کنووں پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ مسلمانوں نے گائے آف لیزگنن کو آگے بڑھنے کا موقع دیا تاکہ سورج بلند ہو جائے تو دھوپ کی شدت صلیبیوں کو مزید تھکا ڈالے۔ پھر جب دوپہر کے وقت گائے آف لیزگنن کنووں کے قریب پہنچا تو مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں صلیبی زمین پر گر کر تڑپنے لگے تھے۔ ابھی گائے آف لیزگنن اس آفت ناگہانی سے سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دوسرا حملہ کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر جگہ نظر آتا، ضرورت کے مطابق اپنے سپاہیوں کی ہمت بڑھاتا اور انہیں جوش دلاتا۔ فرینکس کا فوجی دستہ پیاس کی شدت سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ نتیجتاً نائٹ سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا اور صلیبی فوج بدترین انتشار کا شکار ہو گئی۔ فرینکس پاگلوں کی طرح پانی پینے کے لیے جھیل کی طرف دوڑے، مگر وہاں متعین مسلمان سپاہیوں نے ان سب کا کام تمام کر دیا۔ پھر پادری اسقف بھی مارا گیا جو صلیب الصلبوت اٹھائے چل رہا تھا اور عیسائیوں کا جوش بڑھا رہا تھا۔ صلیب الصلبوت وہ مخصوص صلیب تھی جسے عیسائی بہت مقدس سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جس میدان جنگ میں یہ مخصوص صلیب موجود ہوگی وہاں عیسائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اور وہ فاتح قرار پائیں گے۔ اسقف کے مرتے ہی یہ صلیب بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر عیسائی سپاہی چیخنے لگے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، خداوند خدا نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ پیاس کی شدت سے نڈھال اور گرمی سے تنگ آئے ہوئے عیسائی سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور دھوپ کی تپش سے جھلسی ہوئی گھاس پر لیٹ گئے۔ دشمن کی یہ درماندہ حالت دیکھ کر مسلمان صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے اور عیسائی سپاہی خاموشی سے قتل ہوتے رہے۔ پھر جنگ ختم ہو گئی۔ یہ جنگ تاریخ میں معرکہ حطین کے نام سے مشہور ہے۔ صلیبی فوج کا یہ انجام دیکھ کر ریمنڈ میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور اس نے سور کے علاقے میں جا کر دم لیا۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ گائے آف لیزگنن، والی کرک ریجنالڈ، ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری اور بہت سے امراء گرفتار کر لیے گئے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ تنہ تنہا ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائی سپاہیوں کو ایک رسی میں باندھے کھینچے لیے جا رہا تھا۔ میدان میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی صلیبیں، کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں اور سر تربوزوں کی طرح ہر طرف زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ معرکہ حطین میں عظیم الشان فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ میں قیام کیا۔ دور تک امراء اور فوجی سالاروں کے خیمے نصب کر دیے گئے۔ عام عیسائی قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ اسلامی لشکر کے سالار کر رہے تھے، مگر گرفتار ہونے والے صلیبی امراء کی تقدیروں کے فیصلے کا انحصار صلاح الدین ایوبی کی مرضی پر تھا۔ آخر سلطان نے اپنے 16 سالہ بیٹے الافضل کو خیمے میں طلب کیا۔ الافضل معرکہ حطین میں باپ کے دوش بدوش بڑی شجاعت و ذہانت کے ساتھ لڑا تھا۔ بیٹے کی اعلیٰ کارکردگی دیکھ کر بہت تعریف کی تھی اور الافضل کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا، مکمل سپاہی وہی ہے جو شجاعت کے ساتھ تدبر اور ذہانت سے بھی کام لے۔ پھر جب الافضل باپ کے خیمے میں داخل ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، اسیران جنگ میں کون کون شامل ہے؟ الافضل نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ اس کی پہلی جنگ تھی جس میں وہ باقاعدہ شریک ہوا تھا، اس لیے وہ عیسائی سالاروں اور امیروں سے ناواقف تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے الافضل کو اپنے خیمے میں ٹھہرنے کا حکم دیا، پھر خادم خاص کے ذریعے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں ملک عادل اور ملک تقی الدین عمر کو حکم دیا کہ وہ بڑے بڑے صلیبی قیدیوں کو لے کر اس کے خیمے میں حاضر ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد پابا زنجیر صلیبی امراء ندامت سے سروں کو جھکائے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں حاضر ہوئے۔ سلطان ان لوگوں سے صورتاً واقف نہیں تھا، اس لیے جنگی قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم لوگ اپنا تعارف کراؤ اور ایک گوشے میں چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ۔ تمام قیدی ایک ایک کر کے اپنا تعارف کراتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے سے گزرتے رہے۔ پھر جب ایک قیدی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ شاہ یروشلم گائے آف لیزگنن ہے، تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے پیروں کی زنجیریں کھول دی جائیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے گائے آف لیزگنن کو اپنے برابر بٹھا لیا۔ ان جنگی قیدیوں میں کرک کا حاکم ریجنالڈ بھی شامل تھا، اور اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کھا چکا ہے، اس لیے ریجنالڈ نے اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بولا اور غلط نام بتا کر آگے بڑھ گیا۔
پھر جب تمام صلیبی امراء ایک ایک کر کے صلاح الدین ایوبی کی نظروں کے سامنے سے گزر گئے تو سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا ان قیدیوں میں کرک کا حاکم ریجنالڈ نہیں ہے؟ سلطان محترم، میں ریجنالڈ سے شکلاً واقف نہیں ہوں، ملک عادل نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ملک عادل کا جواب سن کر ریجنالڈ نے سکون کی سانس لی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو فریب دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یکا یک صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ مضطرب نظر آنے لگا۔ میری اطلاعات کے مطابق ریجنالڈ میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ پھر وہ کہاں گیا؟ کیا وہ عام قیدیوں کے ساتھ کسی دوسرے خیمے میں موجود ہے؟ جاؤ اسے تلاش کرو، اور اگر وہ نہ مل سکے تو کرک کے کچھ سپاہیوں کو میرے خیمے میں لے آؤ۔ سلطان کا حکم سنتے ہی ملک عادل تیزی کے ساتھ خیمے سے نکل گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی شدید اضطراب کے عالم میں ٹہلنے لگا اور ایک ایک قیدی کے قریب جا کر گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ تمام قیدی اپنے اپنے علاقوں کے حاکم یا معزز سردار تھے۔ ان اسیران جنگ میں سے صرف 2 قیدی والی کرک ریجنالڈ کو چہرے سے پہچانتے تھے۔ ایک یروشلم کا نگران اعلیٰ گائے آف لیزگنن، کیونکہ ریجنالڈ اس کا چچا زاد بھائی تھا، دوسرا ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری۔ ان دونوں نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی۔ انہیں یہ راز تو نہیں معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ریجنالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کھا چکا ہے، مگر سلطان کا غیر معمولی اضطراب دیکھ کر گائے آف لیزگنن اور ماسٹر آف ٹیمپلر ہنری کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ریجنالڈ کی تلاش میں ہے۔ سلطان کے خیمے پر گہرا سکوت طاری تھا، مگر ہر قیدی کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں اور چہروں پہ شدید خوف و ہراس کے سائے لرز رہے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی زندان میں گزرے گی یا اسے مقتل میں لے جا کر قید حیات سے آزاد کر دیا جائے گا۔ آخر کچھ دیر بعد ملک عادل 2 عیسائی سپاہیوں کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوا اور عرض کرنے لگا، کرک کے بہت سے سپاہی مارے گئے ہیں اور باقی میدان جنگ سے فرار ہو گئے ہیں، بس یہ 2 گرفتار زندہ بچے ہیں۔ کرک کے سپاہیوں کو سلطان کے خیمے میں موجود پا کر ریجنالڈ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے اپنے ٹوٹتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقابی نظروں سے اپنی اس بگڑتی ہوئی کیفیت کو پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ تاہم سلطان نے اتمام حجت کے لیے کرک کے دونوں قیدی سپاہیوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ یہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے تمہارا حکمران ریجنالڈ کون ہے؟ سپاہیوں سے سوال کرتے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی پشت والی کرک ریجنالڈ کی طرف تھی۔ سپاہیوں نے گھبرا کر اپنے حکمران کی طرف دیکھا۔ ریجنالڈ نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے دونوں سپاہیوں کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ اس صورتحال کے پیش نظر یروشلم کا نگران اعلیٰ گائے آف لیزگنن بھی گھبرایا ہوا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب ریجنالڈ کی شخصیت پردہ راز میں نہ رہ سکے گی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارا بادشاہ نہیں ہے، دونوں سپاہیوں نے بیک زبان پرجوش لہجے میں کہا۔ جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے تو ہم نے اپنے آقا سے کہہ دیا تھا کہ میدان جنگ سے نکل جائیں۔ اب تک تو وہ بحفاظت کرک کے قلعے میں پہنچ چکے ہوں گے۔ ریجنالڈ کے سپاہیوں نے بڑی صفائی کے ساتھ ایک من گھڑت کہانی سنا ڈالی تھی۔ کرک سپاہیوں کا جواب سن کر صلاح الدین ایوبی مسکرایا، بے شک تم نے جھوٹ بولنے میں وہی مہارت دکھائی جو تمہاری قوم کی خاص عادت ہے، مگر پھر بھی تم سے اس دوران 2 بڑی غلطیاں سرزد ہوئیں۔ ایک یہ کہ میرا سوال سنتے ہی تم نے گھبرا کر اپنے آقا ریجنالڈ کی طرف دیکھا جو میرے پیچھے کھڑا ہے۔ سلطان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم نے خیمے میں موجود تمام جنگی قیدیوں کا جائزہ نہیں لیا، صرف ایک شخص کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کیے رکھیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تم نے خیمے میں داخل ہوتے ہی اپنے حکمران کو پہچان لیا تھا۔ تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اسی وقت ریجنالڈ تک پہنچ گیا تھا جب تمہاری طلبی سے پہلے اس کے چہرے پہ وحشت و بدحواسی نمایاں ہو گئی تھی۔ اگرچہ میں تمہارے جھوٹ بولنے کے باوجود ریجنالڈ پر فرد جرم عائد کر سکتا ہوں، لیکن ہم اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھوس شواہد، دلائل اور گواہیوں کے بعد کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں ہمارے ہاتھوں کسی بے گناہ کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی چند لمحوں کے لیے مڑا اور والی کرک کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ریجنالڈ کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پلٹ کر دوبارہ کرک سپاہیوں سے مخاطب ہوا،
میں تمہیں سچ بولنے کا ایک اور موقع فراہم کرتا ہوں۔ اگر تم دونوں اس بات کی تصدیق کر دو کہ یہی تمہارا آقا ریجنالڈ ہے تو میں تمہاری زنجیریں کھول کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ختم ہوئی، دونوں کرک سپاہی شدت جذبات سے بے قابو ہو کر چیخنے لگے، خداوند خدا کی قسم، یہی ہمارے آقا ریجنالڈ ہیں۔ کرک سپاہیوں کی گواہی مکمل ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو حکم دیا، ان دونوں کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ گھوڑے بھی فراہم کر دو تاکہ یہ آسانی سے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ سلطان کا حکم سنتے ہی ملک عادل دونوں کرک سپاہیوں کو لے کر خیمے سے نکل گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا بیٹا الافضل بڑی حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بابا والی کرک ریجنالڈ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ملک عادل کے جاتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی تیزی کے ساتھ پلٹا۔ خیمے میں موجود تمام عیسائی جنگی قیدیوں نے دیکھا کہ یکایک والی مصر کی مزاجی کیفیت یکسر بدل گئی۔ کچھ دیر پہلے جس شخص کے چہرے پر ٹھہراؤ اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، اب اسی چہرے پر نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی اور آنکھوں سے قہر کے انگارے برس رہے تھے۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ اور خیمے میں موجود دوسرے عیسائی امراء شدید حیرت اور پریشانی میں مبتلا تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی والی کرک ریجنالڈ پر اس قدر برہم کیوں ہے۔ ابھی وہ سب کے سب اسی ذہنی الجھن میں گرفتار تھے کہ اچانک ان کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چند قدم آگے بڑھ کر ریجنالڈ کے منہ پر 3 بار تھوکا، پھر والی کرک کو مخاطب کر کے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تجھ پر اللہ اور اس کے تمام فرشتوں کی 1000 بار لعنت ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ پورے خیمے پر سکوت مرگ طاری تھا۔ پھر والی مصر تیزی سے مڑا اور دوسرے جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے بولا، یہ اس وقت میری نظر میں دنیا کا سب سے زیادہ ناپاک اور لعنت زدہ انسان ہے۔ اس نے 2 بار حجاز مقدس کو تباہ و برباد کرنے کی قسم کھائی تھی اور ایک بار قافلے کے لوٹے جانے والے مسلمانوں نے رحم کی درخواست کی تھی تو اس مردود نے کہا تھا کہ اب تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آ کر بچائیں گے۔ یہ واقعہ سن کر میں نے 2 بار قسم کھائی تھی کہ اگر حق تعالیٰ نے مجھے اس ملعون کے جسم پر تصرف بخشا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ سو خالق کائنات نے مجھے میری قسم پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس شیطان کے ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی شمشیر بے نیام کی۔ موت کے خوف سے ریجنالڈ کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور اس کا پورا جسم اس کمزور شاخ کی طرح لرز رہا تھا جو آندھی کی زد میں ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ریجنالڈ صلاح الدین ایوبی کے قدموں پہ گر پڑا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اگر میں تجھے معاف کر دوں تو میری قسم کا کیا ہوگا؟ ریجنالڈ کی معافی کی درخواست کا جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، تیرا گناہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں اور میری قسم وہ قسم ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ریجنالڈ کی زنجیریں کھول دی جائیں۔ والی کرک کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے قیدی امراء کے چہرے بھی شدید خوف سے بے جان نظر آ رہے تھے۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ گائے آف لیزگنن بھی اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اعزازی طور پر اپنے قریب بٹھایا تھا۔ مرنے سے پہلے ریجنالڈ نے ہر طرح کی زندگی کی بھیک مانگی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قسم پوری کی اور تلوار اٹھانے سے پہلے شاطم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری ذاتی خواہش تو یہ تھی کہ تیرے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کر دوں اور تجھے تڑپا تڑپا کر کئی مہینوں میں تیرے انجام کو پہنچاؤں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی ایک حدیث مبارک ہے کہ کسی پاگل کتے کے جسم کے ٹکڑے بھی نہ کرو، اسے ایک ہی بار میں قتل کر دو۔ بس یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ تو اذیت ناک موت سے بچ گیا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شمشیر فضا میں بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ریجنالڈ کی کٹی ہوئی گردن زمین پر پڑی ہوئی تھی اور جسم تڑپ رہا تھا۔ پھر جب والی کرک کی لاش ٹھنڈی ہو گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس شیطان کو اٹھا کر کھلے میدان میں پھینک دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریجنالڈ کا قصہ پاک کر کے گائے آف لیزگنن کی طرف دیکھا۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ شدید خوف سے لرز رہا تھا اور اس بات کا منتظر تھا کہ کچھ دیر بعد اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔
مگر خلاف توقع والی مصر نے آگے بڑھ کر گائے آف لیزگنن کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بادشاہوں کو قتل کرنا بادشاہوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ ریجنالڈ تو حد سے گزر گیا تھا، اس لیے اپنی عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ابھی کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ میں ایسا ہی سلوک کروں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسے 2 امراء کو قتل کروا دیا جو مذہبی جنون میں مبتلا تھے۔ ان میں ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری بھی شامل تھا۔ ٹیمپلرز کے بعد عیسائیوں کا دوسرا بڑا مذہبی جنونی گروہ فرینکس کا تھا۔ ریجنالڈ کو قتل کرنے کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرینکس کے قتل عام کی بھی قسم کھائی تھی، کیونکہ اس وحشی گروہ نے دمشق کے مجبور معصوم عوام پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ تبریہ حطین کی جنگ میں بہت سے فرینکس لقمہ اجل بن گئے تھے، پھر جو گرفتار ہوئے انہیں چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ فرینکس کے معاملے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس قدر حساس اور جذباتی ہو گیا تھا کہ وہ عیسائی قیدی بھی قتل کر دیے گئے جو فرینکس تو نہیں تھے مگر ان پر فرینکس ہونے کا شبہ تھا۔ یروشلم کے نگران اعلیٰ گائے آف لیزگنن اور خاص عیسائی امراء کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہوئے جنگی قیدیوں کی حیثیت سے ان سب کو دمشق بھجوا دیا گیا۔ قید خانے کے محافظوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی خاص ہدایت تھی کہ گائے آف لیزگنن کا پورا احترام کیا جائے۔ انگریز تاریخ نویسوں کے بقول تبریہ اور حطین کے معرکے میں 30,000 سے زیادہ عیسائی کام آئے تھے۔ ایک عیسائی مورخ نے تبریہ کے میدان کا عبرتناک نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے، 1 سال بعد تک انسانی ہڈیوں کے ڈھیر دور سے نظر آتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وادیوں میں جنگلی جانوروں کی وحشتناک رنگ رنگلیوں کی نشانیاں بکھری پڑی تھیں۔ بعض مورخین کی روایتوں کے مطابق جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو امن کی تلقین کی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی حکمت عملی کے سبب عیسائیوں کو اتنی مہلت نہ دی کہ منتشر فوجوں کو دوبارہ جمع کر سکیں۔ 8 جولائی 1187 کو یعنی معرکہ حطین کے صرف 4 دن بعد ہی والی مصر عکا کی فصیل کے سامنے موجود تھا۔ جمعے کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد میں نماز ادا کی جسے 90 سال پہلے عیسائیوں نے کلیسا یعنی کہ چرچ میں تبدیل کر دیا تھا۔ دور اول کے صلیبیوں کی آمد کے بعد فلسطین کے ساحل پر یہ پہلی نماز ادا ہوئی۔ عکا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے 4,000 مسلمان قیدی آزاد کیے۔ بحیرہ روم کی تجارتی منڈی کے خزانے اور ذخیرے سلطان کے ہاتھ آئے، جن سے سلطان کی جنگی وسائل میں بڑا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دوسرے چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو حکم بھیجا کہ وہ فوری طور پہ اپنی فوج لے کر اس علاقے میں پہنچے اور فلسطین کی تسخیر میں اس کی مدد کرے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے چند فوجی دستوں نے آگے بڑھ کر نزارات، صفوریہ اور الغولا پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے فوجی دستے ساحل سمندر پہ یزا اور قیصاریہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ملک تقی الدین عمر نے قاہرہ سے آتے وقت میرابیل اور جافا کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ خود صلاح الدین ایوبی نے ٹورون کا محاصرہ کر لیا اور صرف 6 دن بعد 26 جولائی کو اسے بھی فتح کر لیا۔ پھر سلطان ساحل کی طرف بڑھا اور سارا فیندا، سیدون، بیروت اور حبیل کو اگست کے پہلے ہفتے میں فتح کر لیا۔ صرف بیروت کی فوجوں نے 8 دن تک مقابلہ کیا اور پھر ہتھیار ڈال دیے۔ ہر جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی فوج اور شہر کے باشندوں کی باعزت شرائط منظور کر لیں اور انہیں امان بخشی۔ عیسائی عوام کو بھی اس بات کا تجربہ ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان مرد مجاہد ہر طرح سے قابل اعتبار ہے۔ اب پورا فلسطین مسلمانوں کے زیر اقتدار آ چکا تھا۔ صرف ساحل کے 3 شہر سور، اسقلان اور یروشلم باقی تھے۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 23 اگست کو آگے بڑھ کر اسقلان کا محاصرہ بھی کر لیا۔ اسی دوران سلطان کا چھوٹا بھائی ملک عادل بھی مصری فوج لے کر آ پہنچا۔ نتیجتاً دونوں بھائیوں نے مل کر محاصرہ اس قدر تنگ کر دیا کہ عیسائی سپاہیوں اور شہری باشندوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حسب معمول اسقلان کے سالار کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ خاموشی سے ہتھیار ڈال دے گا تو تمام صلیبی فوجوں اور شہری باشندوں کو سلامتی کے ساتھ اسقلان سے نکلنے کا راستہ دے دیا جائے گا، اور اس صورت میں ان کی جان و مال کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ مگر اسقلان کے فوجی سالار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فراق دلانہ پیشکش کا مثبت جواب دینے کے بجائے وہی مضحکہ خیز دعویٰ کیا جو دوسرے صلیبی سالاروں کا شیوا تھا۔
اسقلان کے سالار نے انتہائی متکبرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ اسقلان ہے، کوئی دوسری عیسائی ریاست نہیں کہ جس پر آسانی کے ساتھ کوئی کافر حکمران قابض ہو جائے۔ ہم آخری سپاہی اور خون کے آخری قطرے تک اسقلان کی حفاظت کریں گے۔ پھر جب اس سرزمین پر خداوند خدا کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا تو سلطان کو اختیار ہے کہ وہ ہماری لاشوں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ واضح رہے کہ عیسائی بادشاہ مسلمانوں کو کافر کہہ کر پکارتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیشکش کے جواب میں اسقلان کے فوجی سالار نے بھی اسی بدترین مذہبی تعصب کا اظہار کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فطرت کے مطابق خون ریزی اور جنگ و جدال سے حتی الامکان گریز کرتا تھا۔ اسقلان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے والی مصر نے تدبر اور سیاست سے کام لیتے ہوئے دمشق سے گائے آف لیزگرن کو اسقلان طلب کیا اور اس سے کہا کہ وہ اسقلان کے فوج کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرے۔ اس کے بدلے میں اسقلان کے باشندوں کے ساتھ ساتھ یروشلم کے نگران اعلیٰ کو بھی رہائی دے دی جائے گی۔ گائے آف لیزگرن نے اسقلان کے فوجی سالار کو سلطان کا پیغام بھیجا، مگر اس کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 15 دن تک اسقلان کی فوج نے سخت مزاحمت کی، مگر جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی اس فوجی مہم کو انجام تک پہنچائے بغیر کسی طرح بھی ٹلنے والا نہیں، تو اسقلان کا ایک نمائندہ قلعے سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی طرف بڑھا۔ یہ نمائندہ شاہ یروشلم گائے آف لیزگرن کے نام پر اپنے سالار کا خصوصی پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اگر شاہ یروشلم ہماری جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دیں تو ہم اسقلان کا قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیغام سن کر گائے آف لیزگرن نے بڑی بےچارگی کے عالم میں صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ یہ پیغام سن کر گائے آف لیزگرن نے بڑی بےچارگی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ شاہ یروشلم تو خود سلطان کے قید میں تھا اور والی مصر کے رحم و کرم کے سہارے اب تک زندہ تھا، پھر ایک قیدی دوسروں کی جان و مال کی تحفظ کی ضمانت کس طرح دیتا؟ صلاح الدین ایوبی نے گائے آف لیزگرن کی آنکھوں میں چھائے ہوئے شکستگی اور مایوسی کے غبار کو دیکھا، پھر باوقار انداز میں مسکراتے ہوئے شاہ یروشلم سے مخاطب ہوا، آپ اسقلان کے باشندوں کی سلامتی کا وعدہ کر لیں، انہیں ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جائے گی، اور یہ ایک مرد مومن کا وعدہ ہے۔ آخر 4 ستمبر 1187 کو جمعے کے دن اسقلان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسقلان کے تمام باشندے اپنے ساز و سامان کے ساتھ بخیر و عافیت قلعے سے نکل گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہ یروشلم گائے آف لیزگرن کو دمشق سے اس لیے بلوایا تھا کہ وہ اسقلان کی فوج سے مذاکرات کر کے قلعہ خالی کروا دے۔ اگر شاہ یروشلم اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے بھی آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اسقلان کے سالار نے گائے آف لیزگرن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ پھر جب وہ مجبور ہو گیا تو خود اس نے شاہ یروشلم سے درخواست کی تھی کہ وہ سلطان سے عیسائیوں کی سلامتی کی ضمانت طلب کرے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہ یروشلم کے درمیان ہونے والا معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر والی مصر چاہتا تو زندگی بھر گائے آف لیزگرن کو اپنی قید میں رکھتا، لیکن سلطان فطری طور پہ انتہائی اعلیٰ ظرف اور رحم دل انسان تھا۔ اسقلان کے قلعے پر قبضہ مکمل ہو جانے کے بعد سلطان نے شاہ یروشلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری اس فتح میں تمہاری کسی کوشش یا تدبیر کی کوئی عمل دخل نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں ذرا برابر بھی سچائی اور دیانتداری موجود ہے تو یروشلم جا کر اپنی قوم کو بتانا کہ ہم مسلمان کس طرح ایفائے عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے گائے آف لیزگرن اور اس کے تمام امراء کو رہا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی سفر کی تمام سہولتیں بھی فراہم کر دیں۔ جس دن مسلمانوں کا اسقلان پر قبضہ ہوا، اتفاق سے اسی روز مکمل سورج گرہن بھی ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عین دوپہر کے وقت گہری سیاہی چھا گئی تھی اور شہر کے بام و در تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ ایک انگریز مورخ کے بقول مشرق کے توہم پرست باشندے سورج گرہن کو برا شگون سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ سورج گرہن عیسائیوں کے لیے نحس ترین ثابت ہوا۔ اسقلان پر قبضہ ہوتے ہی یروشلم کے باشندوں کو یقین آ گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اگلا ہدف یہی مقدس شہر ہوگا، اس لیے پیش بندی اور حفظ ما تقدم کے طور پر یروشلم کے معزز شہریوں کا ایک وفد سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں صلح کی درخواست کے لیے حاضر ہوا۔
والی مصر نے عیسائی وفد کی گفتگو بہت غور سے سنی، پھر انتہائی باوقار لہجے میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اصولی طور پر تم یہ جنگ ہار چکے ہو اور ہارے ہوئے لوگ اپنا ہر اختیار اور استحقاق کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم سکون و سلامتی کے ساتھ یروشلم کو خالی کر دو۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر عیسائی وفد کے ایک رکن نے ناگوار اور تلخ لہجے میں کہا، یہ سلطان کی خام خیالی ہے کہ عیسائی جنگ ہار چکے ہیں، ہم اپنے اس شہر مقدس کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ صلح کی درخواست کرنے والے اس عیسائی کی گرم گفتاری دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے، اس لیے یہ مقام ہمارے نزدیک اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ تم اسے مقدس تصور کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنی مرضی سے نہ اس کا محاصرہ کروں گا اور نہ حملے کی غرض سے میری فوجیں یلغار کریں گی۔ میں تمہیں 1 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں تم اپنے شہر کو جس قدر مستحکم کر سکتے ہو کر لو، اگر تمہیں کہیں سے فوجی امداد کی توقع ہو تو وہ بھی حاصل کر لو، اور اگر تم 1 ماہ تک اپنا دفاع کرنے کے قابل نہ رہ سکو تو پھر خاموشی کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سب لوگوں کو تمہارے مال و اسباب کے ساتھ بحفاظت عیسائی علاقے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اس قوم کے لیے انتہائی فراخ دلانہ پیشکش تھی جو بار بار اپنا عہد توڑ کر سلطان کو سخت آزار پہنچاتی تھی، مگر اس موقع پر صلح کی درخواست کرنے والے عیسائی وفد نے بڑی عاقبت نااندیشی کا ثبوت دیا۔ وفد کے ایک رکن نے مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر پرجوش لہجے میں کہا، اگر خداوند خدا کو منظور ہے تو ہم یہ شہر ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ اسی شہر میں ہمارے نجات دہندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری ہی خاطر اپنی جان قربان کی تھی۔ عیسائی وفد کے رکن کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ہر شخص کو اپنے مذہبی پیشوا کے ساتھ اتنا ہی مخلص اور دیانتدار ہونا چاہیے، مگر واضح رہے کہ اس شہر مقدس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایک نسبت خاص ہے، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے اپنا سفر معراج شروع کیا تھا، اس لیے میں یروشلم کو حاصل کیے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اگر تم امن و سلامتی کے ساتھ شہر خالی نہیں کر سکتے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ یروشلم کی حرمت کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اسے فتح کر لوں گا۔ عیسائی وفد غصے میں بھرا ہوا یہ کہہ کر چلا گیا، دیکھنا ہے کہ خداوند خدا کس کا ساتھ دیتا ہے، جو سچا ہے وہی باقی رہ جائے گا۔